ہر طرح کی جملہ پریشانیوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا شبیر کے عزاداروں میں فرمائے۔ بروز قیامت اٹھے ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں دامن اہل بیت اور لوائے الحمد کا سایہ نصیب فرمائے۔ خالق خاک شفا کے صدقے سے جو بیمار چل کے آئے ہیں وہ اس ذکر میں اٹھیں تو شفا پا سکیں۔ وارث زمن کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ہمارا شمار مولا کے نوکروں میں فرمائے۔ مولا کی معرفت انتظار کے ساتھ نصیب فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے۔ کل کی مجلس یقیناً اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی۔ کل مجلس میں جو احباب غیر حاضر تھے ان کے لیے تمہیداً مختصراً بیان کروں کہ کل کی مجلس میں ہم نے آغاز کیا اللہ کے قرآن سے، اس آیت سے کہ میں نے جن اور انسان کو خلق کیا ہے صرف عبادت کے لیے۔ اور کل کی ابتدائی مجلس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم سمجھیں کہ خدا ہم سے عبادت چاہتا کیا ہے۔ پہلے کل کی مجلس تمہید میں اسی مرحلے پہ گزر گئی کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس خدا کا تصور کیا ہے۔ آج کسی بندے سے پوچھیں گے جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اس اللہ کو کبھی دیکھا ہے تو وہ کہے گا نہیں۔ اس اللہ کو کبھی سنا ہے وہ کہتا وہ بولا ہی نہیں۔ اس اللہ کو کبھی سونگا ہے وہ کہتا اس کی خوشبو نہیں ہے۔ اس اللہ کو کبھی چکھا ہے اس کا ذائقہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمارے حواس سے خمسہ میں 5 حصے ہیں، ان میں اللہ آیا ہی نہیں۔ ہر چیز ان 5 حصوں میں سے کسی ایک حصے میں ہوتی ہے، یا وہ دیکھی جا سکتی ہے، یا وہ سونگھی جا سکتی ہے، یا وہ چکھی جا سکتی ہے، یا اس کو سے بولا جا سکتا ہے، یا اس کو مس کیا جا سکتا ہے۔ یہ 5 حصوں میں ہے ہی نہیں، پھر بھی اللہ ہے۔ جب وہ ہماری 5 حصوں میں ہے نہیں تو ہم نے مانا کیوں ہے؟ جواب ایک آتا ہے کہ ہمیں مصطفیٰ نے کہا ہے کہ اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو مانا ہے ہم نے نبی کے کہنے پہ۔ تمہید پہ ساتھ دیجئے، ہم نے پروردگار کے کہنے، مصطفیٰ کے کہنے پہ نہ دیکھا ہوا اللہ مان لیا، دیکھا نہیں مان لیا۔ کیوں؟ مصطفیٰ نے کہا۔ جس کے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا، اس کے کہنے پہ غدیر پہ دکھایا ہوا ہاتھ کیوں نہیں؟ نہ نظر آنے والا اللہ مان لیا، جو اللہ نظر ہی نہیں آیا اسے مان لیا۔ کیوں مانا؟ آج کسی سے پوچھیں کہ وہ اللہ جو نظر ہی نہیں آیا اسے مانا کیوں ہے؟ اس کی اللہ کی آج کوئی، کیونکہ جو مسلمان ہے وہ تو اللہ کے ہونے پہ دلیل رکھتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم آج سے آپ اس ملک میں آپ سے سوال کرے کہ آپ کے پاس اللہ ہے تو آپ مجھے اس کی دلیل دیں کہ آپ نے جس اللہ کو مانا ہے اس کی کیا دلیل ہے۔ آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے وہ کہے گا میں قرآن نہیں مانتا۔ آپ کہیں گے ہمارے رسول نے کہا، وہ کہے گا میں رسول کو نہیں مانتا۔ مجھے لاجک سے منوائیں، دلیل سے منوائیں کہ اللہ کہا۔ اب آپ کے پاس دلیلیں کیا ہیں؟ آپ کہیں گے یہ زمین اور آسمان اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اللہ ہے۔ تھوڑا بولیں گے آپ میرے ساتھ؟ یہ ہوائیں چل کے بتاتی ہیں کہ کوئی اللہ ہے، یہ بارش برس کے بتاتی ہے کہ کوئی اللہ ہے، انسان خلق ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی پیدا ہے، انسان مر کے بتاتا ہے کہ کوئی مار رہا ہے، انسان رزق لے کے بتاتا ہے کہ کوئی کھلا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ ذات سے نہیں پہچانا، آپ نے اللہ نشانیوں سے پہچانا۔ آپ کے پاس چند نشانیاں ہیں جو آپ کے پاس اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ میں بات مشکل کرنے لگا ہوں، سروں سے نہ گزارنا، دلوں میں اتارنا۔ جن نشانیوں سے آپ نے اللہ پہچانا ہے ان میں سے ایک کام بھی اللہ خود نہیں کرتا۔ ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، بارش فرشتہ برساتا ہے، ملک الموت روح قبض کرتا ہے، میکائیل رزق مانتا ہے، جبریل وحی لے کے آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جن نشانیوں سے آپ نے اللہ پہچانا وہ کام اللہ نہیں کرتا، اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ اور جو کام یہ فرشتے کرتے ہیں، جو فرشتے یہ پورا نظام چلا رہے ہیں، وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی بھکاری بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں۔ اب ہم سے پوچھو گے ہم نے اللہ کیسے پہچانا ہے؟ جب علی جیسا امام سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے، وہ علی اور ہے۔ ہم نے توحید
نشانی ہے ہمارے پاس ان کا جھکنا. کوئی اہل زبان ہو, کوئی اردو کی نزاکت جانتا ہو تو مجھے صدر کی قیمت دے. ہم نے توحید علی کی پیشانی سے لیا. آپ مولا حسین صدر امیر المومنین کے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہمیں وحدت کا پتہ دیتا ہے. ہمیں خبر ہوتی ہے کہ جس سے علی بھی جھک رہا وہ اللہ کیا ہوگا جسے علی جھک رہا ہے. یا علی آپ نے جس اللہ کو سجدہ کیا ہے اسے کبھی دیکھا ہے؟ فرمایا میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے دیکھا نہ. تو یا علی کو اللہ نظر تو آتا نہیں. فرمایا اسے دیکھنے کے لیے یہ آنکھ نہیں چاہیے, وہ اس آنکھ سے نظر نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آئیے اب دیکھتے ہیں تصور توحید. میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. کل میں نے اس اگلے مرحلے پہ آپ کو چھوڑ کے گیا تھا کہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ خدا ہم سے عبادت چاہتا کیا ہے. عبادت چاہتا ہے وہ معرفت کے ساتھ. کل میں نے معرفت کا پہلا زینہ آپ کے سامنے پڑھا تھا. آئیے آج آپ سے پوچھتے ہیں کہ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ میرے اللہ تو ہم سے کون سی عبادت چاہتا ہے. نمازیں پڑھتے تجھے راضی کرنے کے لیے, تو ہمیں اتنا بتا تو ہم سے راضی کیسے ہوگا. خدا سورہ آل عمران میں بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرا حبیب میں ان سے گفتگو نہیں کرتا, تو کہہ ان کنتم ان لوگوں سے تحبون اللہ, یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. انہیں کہہ دے مجھے تمہاری محبتوں کی ضرورت نہیں, فاتبعونی یہ تیری اتباع کرے, یہ تیری اتباع کرے. اور پھر آگے خدا نے کیا کہا اگر یہ تیری اتباع کریں گے پھر مجھے ان کی محبت کی ضرورت نہیں. یحببکم اللہ, میں خود ان سے محبت کروں گا. اگر یہ تیری اتباع کریں گے تو میں ان سے محبت کروں. دوسری جگہ پہ خدا کا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اولی الامر کی. اس کا مطلب ہے عبادت ہے اطاعت رسول کا نام, عبادت ہے اطاعت مولا کا نام. اطاعت کیسی ہوتی ہے کہ اطاعت میں کیوں کیا کیسے نہیں ہوتا. جو کہہ دے وہ مانو, جو بھی کہہ دے اسے مانو. اطاعت مصطفیٰ میں سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے. چلے میں بات آسان کر دیتا ہوں, جو صرف سر خدا کے مجلس سننا عبادت سمجھتے ہیں اور میں زبان کے ذکر کی ذرا خدمت سے دلوانا چاہتا ہوں کہ زبان سے ذکر کرنے سے آل محمد کے آداب ہے. آپ مجھے بتائیں کہ فجر کی نماز کی رکعتیں کتنی؟ بندہ جوش میں آگے 3 پڑھ دے اور تیسری رکعت میں پڑھے بھی لمبی صورت روئے بھی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جو پچھلی 2 پڑھی تھی وہ بھی گئی. کیوں؟ 2 تھی تو اطاعت تھی, تیسری پڑھی تو بغاوت ہو گئی. تیسری اطاعت اللہ کے لیے بھی کی جائے وہ اللہ قبول نہیں کرتا. کیوں؟ وہ اطاعت نہیں گئی. متوجہ ہے میری بات؟ وہ بغاوت ہو گئی. 2 تھی تو اطاعت تھی, تیسری تھی تو. چلے میں بالکل سادہ مثال دے دیتا ہوں تاکہ جو تھوڑے مجھ جیسے کم پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھیں. مرغ حلال ہے یا حرام ہے؟ ایک سوال حلال ہے, حلال ہے اگر تکبیر نہ پڑھی جائے. ابھی تو آپ نے کہا تھا حلال ہے. مرغ تو نہیں بدلا نا, وجہ کیا ہوگی, شرط کیا ہے؟ بول پڑے تکبیر. اس کا مطلب تکبیر تھی حلال, تکبیر نہیں تھی. اس سے زیادہ آسان کرنا میرے پاس میں نہیں ہے. جیسے بغیر تکبیر کے حلال مرغ حرام ہو جاتا ہے, بغیر 14 کی اطاعت کے حلال عبادت حرام ہے. راتوں رات مدینے کے لوگوں نے ایک مسجد بنائی تھی جسے مسجد زرار کہا. زرار کہتے تکلیف دینے والی مسجد. ہر مسجد سکون دینے والی نہیں ہوتی. کچھ مسجدیں بنائی زدوں میں جاتی ہیں, کچھ مسجدیں بنائی حجت کی مخالفت میں جاتی ہیں, کوئی مسجدیں بنائی جاتی ہیں اللہ کے لیے نہیں, اللہ کی مخالفت کے لیے. اب بنانی تھی مدینے میں,
جبکہ مدینہ میں مسجد موجود تھی، مسجد نبوی، انہوں نے پھر ایک مسجد بنا لی. وہ کس لیے مسجد بنائی؟ انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنے کے لیے عبداللہ کے بیٹے کے پاس جانا پڑتا، اور ویسے بھی اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز کی صفوں میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وہ نوکر جسے ہم اپنی اونٹنی کے قریب کھڑے نہیں ہونے دیتے، وہ ہمارے پہلو میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، تو ہم ایسے کرتے ہیں، ہم اپنی علیحدہ ایک مسجد بنا دیتے ہیں. شروع سے اپنی شخصیت کو مد نظر رکھ کے عبادت گاہیں بنانا منافقوں کا شیوا ہے. یہ منافقوں کی عادت ہے کہ ہم وہاں جا کے کہاں بیٹھے، ہم ملنگوں میں کہاں بیٹھے، ہم مسکینوں میں کہاں بیٹھے، ہمیں اپنی علیحدہ عبادت گاہ چاہیے. یہ شروع سے منافقوں کی عادت ہے جو دین کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں. راتوں رات انہوں نے مسجد بنائی تھی، پوری ایک رات میں مسجد نبی کی، قرآن میرے سر پہ رکھو مجھے علم عباس کی قسم، پوری رات اس مسجد میں اللہ کی نماز بھی ہوئی، پوری رات اس مسجد میں اللہ کے سجدے بھی ہوئے، پوری رات اس مسجد میں اللہ کا ورد بھی ہوا. صبح کو جبریل نے اپنے گھر محمد کے قدموں پہ رکھ کے کہا خدا کہتا ہے اس مسجد کو گرا بھی چلا بھی، گرا بھی چلا بھی، گرا بھی چلا بھی. مصطفیٰ نے کہا میرے اللہ مجھے نہیں مانتے، تجھے تو مانتے ہیں. آوازیں میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت میں جس میں میں ہوں اور تو نہ. مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے ہے تیری اطاعت کی ضرورت. تو اطاعت کروا، یہ تیری اطاعت کر کے پڑھیں تو مجھے قبول. بات یہاں تک رک گئی کہ دین ذاتی سوچ کا نام نہیں، عبادت مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے، جو وہ کہے. ایک سیکنڈ اور ایک منٹ کا ہیر پھیر بھی اطاعت میں نہیں ہے. 6:13 میں روزہ کھولنا ہے نا تو 12 نہیں کرنے، ایسا ہے یہ منٹوں میں اطاعت تولی جا رہی ہے. اب اطاعت اور کیا ہوتی ہے تھوڑا آگے چلتے. بہت مشہور واقعہ، لیکن میں نے واقعہ سنا کے وقت نہیں گزارنا کیونکہ آج بہت مختصر ٹائم میں زیادہ نتیجے دینا چاہتا ہوں. آپ کا سنایا واقعہ، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، رسول نے اسے حالت نماز میں آواز دی. عبداللہ ابن ابی اس کا نام تھا. رسالت امام نے اسے آواز دی، اس نے نماز تیز کر دی. رسول نے پھر حالت نماز میں ہی بلایا، وہ پھر نہیں آیا. رسول نے 30 بار بلایا. جب نماز ختم کی تو رسول کے پاس لبیک یا رسول اللہ. رسول کی بات نہ مان کے لبیک کہو تو کوئی فائدہ نہیں. لبیک کہنے کے لیے رسول کی ہر فعل میں اطاعت کرنی پڑتی. لبیک یا رسول اللہ. رسالت امام نے جب میں نے پہلی آواز دی کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا. رسالت امام نے کہا سکھائی کس نے؟ تو نے اللہ دیکھا ہے؟ نہیں. کس نے بتایا؟ آپ نے. تمہارا جس نے بلایا اس نے بتایا. میرا بتایا اللہ مان لیا، میری آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ اب وہ بھی اس نے بھی آگے سے تیزی کی. اور میں تیزی پڑھوں گا، وہ تیزی آپ کو آج بھی نظر آئے گی. وہ تیزی سنے گا بابا جی. اس نے کہا جی یا رسول اللہ میری نماز میں مجھے آواز آپ کی سنی تھی، آپ مجھے بلا رہے تھے، لیکن میرے ذہن میں خیال آیا نماز ہے اللہ کی. اللہ ہوتا ہے بڑا، نبی ہوتا ہے چھوٹا. تو کبھی بھی چھوٹے کی آواز پہ بڑے کی بارگاہ سے نہیں جاتے. میں بڑے کے پاس تھا، چھوٹا بلا رہا تھا. رسالت امام کے چہرے پہ رحمت کی سرخی ختم ہوئی اور جلالت آ گئی. جلال میں آگے کہا تو نے ہم میں چھوٹا بڑا کب سے کر دیا؟ تو نے کیسے کہہ دیا؟ رسالت امام کے چہرے کے تیور بدلے فرمایا یہ تیرے ذہن کی اختراع نہیں، یہ تیرے اندر سے ابلیس کی آواز. یا رسول اللہ میں بارگاہ پروردگار میں تھا تو میں کیسے آ گیا؟ رسالت امام نے کہا تجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا. حجت جب بھی بلائے جس بھی حالت میں ہو، ماشاءاللہ حجت کے لیے دوڑو. حجت کی آواز میں فوراً لبیک کرو. کہنے کا اچھا یا رسول اللہ پھر آئندہ بتا دے، آئندہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ آواز دے دو. فرمایا نماز توڑو، نبی کی آواز میں لبیک کرو. عبداللہ ابن ابی وہاں سے اٹھ کے آیا تو مسجد نبی کے باہر چند لوگ بیٹھے تھے، وہاں بیٹھ کے کہا ہاتھ دھو گئی ہے، کل تک کہتا تھا نماز پڑھو.
ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی تو آج کہہ رہے تھے میں بلاؤں تو توڑو، تو اب نبی کے کہنے پہ نماز توڑی جائے. قریب سے گزرا ایک علی کا بوڑھا جوان، چپ بیٹھے ہو، نام تھا سلمان، سینے پہ تھا تمغہ ایمان. قریب کھڑا ہو کے کہا کیا کہا ہے تو نے؟ اس نے کہا رسول نے آج کہا ہے کہ جب میں بلاؤں تو نماز توڑ دیا کرو. سلمان مسکرا کے کہا نماز پڑھنی تجھے نہیں آتی، الزام میرے نبی پہ دے رہا ہے. کل میرے پہلو پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، میں تجھے بتاؤں گا نماز کسے کہتے ہیں. اگلے دن عبداللہ ابن ابی مسجد کی صفوں میں سلمان محمدی کو تلاش کر رہا تھا. سلمان محمدی کے پہلو پہ کھڑا ہوا. سلمان محمدی نے اپنی چھوٹی ہوئی کمر کو قیام میں سیدھا کیا، قیام میں سیدھا کر کے تکبیرۃ الاحرام پڑھی، اللہ اکبر کہہ کے سلمان نے اپنی نماز کو شروع کیا اور قرات کو تھوڑا اونچا پڑھا. سلمان محمدی کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد پہ سلمان آیا تھا. یا پیچھے سے نبی کی آواز سلمان نے وہیں سے نماز توڑی، سیدھا رسول کے قدموں پہ آیا. لبیک یا رسول اللہ، سلمان مجھے پانی پلا. سلمان نے جلدی سے گیا، مشکیزے سے پانی کا پیالہ بھرا، نبی کے قدموں پہ آیا، نبی کو پانی کا پیالہ دیا. یا رسول اللہ کوئی اور حکم فرمایا. سلمان واپس چلے جا. سلمان نے وہیں پہ پانی کا پیالہ رکھا، نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، اپنی آنکھوں کو لگائے، مصلی عبادت میں کھڑا ہوا. ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین. عبداللہ ابن ابی نے سلمان کی نماز کو سنا، مسجد کی صفوں سے نگران رسالت کے قدموں پہ گرا. جب اگر بوڑھا ہو گیا ہے تیری بیٹی کے دروازے میں سجدے کرتے، اسی ابھی تک نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا. ایاک نعبد سے نماز سے نکلا تھا، واپس آیا، شروع سے نہیں پڑھی، وہیں سے شروع کر دی. نبی نے بول کہا ہے سلمان تو نے توڑی تھی؟ کہا جھوٹ بولتا ہے، میں نے تو نہیں توڑی تھی. جناب اویس کرنی نام سنا؟ مثال سے آپ کے صحابی ہیں، صحبت میں نہیں رہے، زیادہ کرتے. ایک بار مدینہ آئے تھے، رسول کسی غزوہ میں تھے، ماں کا حکم تھا کہ رات نہ رکنا. واپس پلٹ گئے، رسول جب آپ نے واپس آ کے کہا مجھے مدینے کی گلیوں سے جنت کی خوشبو آ رہی. اب ایسے کرنی وہ رسول نے اپنا سلام کہا تھا. یہ مولا علی کے لشکر میں آ گیا تھا جنگ صفین میں. جناب اویس کرنی کتنے بڑے عبادت گزار تھے. پہلے عبادت سن لو پھر حجت کی اطاعت سن لو. اتنے بڑے عبادت گزار تھے جناب اویس کرنی کہ پوری رات اللہ کا قیام کرتے اور قیام میں رہنے کے بعد کہتے میرے اللہ رات گزر گئی، قیام ہو رہا ہے. اور اگلی رات کہتے کہ آج رکوع کی رات ہے، پوری رات کا رکوع کرتے. اگلی رات پوری رات کا سجدہ کرتے اور سجدے میں جا کے منہ زمین پہ رکھ کے کہتے میرے اللہ معاف کر دینا، تیری راتیں چھوٹی ہیں، مجھ سے عبادت پوری نہیں ہو رہی. یہ اویس کی نماز تھی. اب اطاعت سنو. جنگ صفین میں اویس کرنی نے اپنے نوکر سے کہا مصلی عبادت بچھا. اسے مصلی عبادت بچھا. اویس نے پانی کا برتن لیا اور وضو کرنے کے لیے چلے. پیچھے سے جنگ کا قتل بچ گیا. اویس نے وہیں سے پانی کا برتن پھینکا. جس نوکر سے کہا مصلی بچھا، اسے کہا گھوڑے پہ زین رکھ. اس نے کہا آقا مصلی بند کروں، نماز تو پڑھ دے. فرمایا شرم نہیں آ رہی؟ نماز جنگ کے لیے جا رہی ہے. عبادت تب تک عبادت ہے جب تک حجت کی اطاعت میں. کبھی بھی میری قوم کے نوجوانوں کبھی بھی حجت کا مقابلہ عبادت سے نہ کرنا. لکڑی کی تلوار لوہے کی تلوار سے نہیں ٹکراتے. عزاداری امام حسین کا مقابلہ کیوں آپ عزاداری کا مقابلہ نماز سے کریں؟ عزاداری کا اپنا مقام ہے، نماز کا. اور باتیں وہ بندے کر رہے ہیں جن کو خود بھی فقہ کا نہیں پتا. فقہ کا قانون ہے، جاؤ فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، فقہ کا قانون ہے کہ بہت سی ایسی حالتیں ہوتی ہیں جس پہ نماز تاخیر سے پڑھنا باعث اجر ہے. ماشاءاللہ. ان میں سے پہلی حالت یہ ہے کہ تم سفر میں ہو تو نماز کے لیے رکنا چاہتے ہو کہ میں سفر روکوں اور نماز پڑھوں، تو شریعت فقہ کہتی ہے کہ پہلے اپنا سفر جاری رکھ، تاخیر سے پڑھ لینا. کیوں تاخیر سے پڑھ لینا؟ ہو سکتا ہے تو اپنی منزل پہ پہنچ جائے اور تجھے قصر کی بجائے پوری مل جائے.
کسر پڑے گا تو توڑے گا نا نماز کو، تو ہو سکتا نہ توڑنی پڑے، پوری مل جائے، لہذا تاخیر سے پڑھ لینا زیادہ اجر ہے۔ شریعت محمدی میں ہے کہ شیر خار بچے کی ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہو، اذان ہو جائے، فقہ کہتی پہلے دودھ پلاؤ۔ جہاں اللہ عام بچے کا نماز سے مقابلہ نہیں کر رہا، پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچی ہے، کس نے سنی؟ لہذا کبھی بھی یہ جو حجت کی اطاعت ہے نا، آپ یہ مجلس میں آئے کس لیے آئے؟ اطاعت حجت۔ آپ کو حجت نے بلایا، امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آئے ہیں نا، مجلسوں میں آنا فیشن تو نہیں، اطاعت حجت۔ شریعت اور فقہ کا ایک مسئلہ اور بھی سمجھاؤں۔ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ روزہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکے اور آپ کسی ایسی محفل میں جا رہے ہیں جہاں روزے دار بیٹھے ہیں، تو شریعت کہتی شکل روزے والی بنا، اس لیے شکل روزے والی بنا کہ تو روزے داروں میں جا رہا ہے۔ اگر گھر سے آ جاتے ہو اور عزاداروں میں بیٹھتے ہو، میں منت کر کے کہہ رہا ہوں عزاداری کر نہیں سکتے تو شکل عزاداروں والی بناؤ۔ اور اس کے لیے میرے پاس نص ہے رسول کی حدیث، رسول کہتے ہیں اگر حسین کو کوئی روئے رلائے یا رونے والی شکل بنائے تو اس پر بھی جنت واجب۔ فقہ کا ایک اور قانون پڑھو، نماز گھر میں پڑھو اجر اور، مسجد میں پڑھو تو اجر اور، جماعت کا اجر اور کیوں؟ اس لیے کہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے، ایک اکثریت میں پڑھ رہے، خدا نے اجر، نماز گھر میں بھی اللہ کی تھی، جماعت میں بھی اللہ کی، نماز نہیں بدلی، حالت بدل گئی، وہاں اکیلے تھے یہاں جماعت کے سامنے، تو خبردار کوئی شیعہ یہ نہ سمجھے گھر میں بھی مجلس سنی جا سکتی ہے۔ میں آج کے دور کے مسائل پڑھ رہا ہوں، آج کے دور کے مسئلے بیان کر رہا ہوں۔ گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں حسین کو آن لائن عزاداروں کی ضرورت نہیں، حسین کو نہیں چاہیے وہ آن لائن عزادار کو جو کہے گھر میں بیٹھ کے ٹی وی پہ بھی مجلس سنی جا سکتی ہے، میں موبائل فون پہ بھی مجلس سن رہا تھا، ضروری تو نہیں ہے کہ بندہ امام بارگاہ میں سن لی تو مجلسی ہوتی ہے۔ اگر حسین کو ایسے عزاداروں کی ضرورت ہوتی تو جو کوفے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ حسین کو مار رہے تھے، علیہ السلام وہی بنے جو حسین کے ساتھ کھڑے تھے۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ متوجہ بچے جیو جیو ماشاءاللہ۔ عزاداری کا مقابلہ، اطاعت حجت کا مقابلہ نماز۔ نماز تمہیں ذات کو فائدہ دے گی، عزاداری کی شبیر تمہاری نسلوں کو فائدہ دے گی۔ عزاداری شبیر وعدہ پروردگار ہے۔ خدا نے کہا تھا قرآن میں تو نے میرا ذکر کیا، میں تیرے ذکر کو پورا کروں۔ اس کے پاس بدل نہیں تھا، اس نے اپنا وعدہ مومن کے ذریعے پورا کرا۔ جب تم مجلس شبیر میں ہو تو تم وعدہ پروردگار پورا کر رہے ہو۔ نماز ہے اطاعت پروردگار، نماز ہے عبادت پروردگار، عزاداری شبیر ہے تکمیل وعدہ پروردگار۔ عزاداری کا اپنا اجر ہے، نماز کا، نماز عبادت ہے، اطاعت حجت کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا مرحلہ طے ہو گیا۔ آپ یہ بات سمجھ کے بڑی جلدی میں کہ عبادت اصل میں اطاعت حجت کا ہے۔ چلے میں اطاعت حجت کی ایک اور منزل سمجھا دیتا ہوں۔ معرفت کے اعتبار سے سب سے زیادہ چیزوں میں جس دعا کے پڑھنے کا حکم ہے وہ دعائے معرفت۔ آپ اسے گوگل پہ جا کے سرچ کریں، آپ اس کو مفادی سے نکال لیں، آپ اس کو کسی بھی دعاؤں والی کتاب سے، صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادہ سے نکالیں۔ آپ ذرا دعائے معرفت کھولیں تو آپ کو پتا چلے کہ حجت کسے کہتے ہیں۔ اجازت دیں میں دعائے معرفت شروع کروں۔ دعائے معرفت، بسم اللہ الرحمن، اللہم عرفنی نفس، میرے اللہ مجھے میری معرفت عطا کر۔ جسے کل کی تقریر یاد ہے، میرے اللہ مجھے میری ذات کی معرفت عطا کر۔ لم اعرف نفسک فإنک ان لم تعرف نبیک، اگر مجھے میری ہی معرفت نہیں ہوئی میں تیرے نبی کی معرفت کیسے کروں؟ میرے اللہ مجھے میری پہچان عطا کر۔
اگر میں نے خود کو ہی نہ پہچانا تو میں تیرے نبی کو کیسے پہچانوں؟ میں حجت سمجھانا چاہتا ہوں. پھر آگے اللہم عرف النبی، میرے اللہ مجھے نبی کی معرفت عطا کر. اگر میں نے نبی کو نہ پہچانا میں تیری حجت کو کیسے پہچانوں؟ اور آخری جملہ سنا جس کے لیے میں نے محنت کی، میرے اللہ مجھے حجت کی معرفت عطا کر. اگر میں نے حجت کو نہ پہچانا میں تو دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. حجت کی معرفت نہ رکھنا ضلالت عن دینی، میں تیرے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. گناہگار نہیں، گمراہ. رسول کے آنے سے پہلے عرب کا معاشرہ گناہگاروں کا معاشرہ نہیں تھا، گمراہوں کا معاشرہ تھا. یعنی کہ گمراہ تھے، نہ ان کے پاس اللہ تھا، نہ ان کے پاس نبی تھا، نہ ان کے پاس قرآن تھا، نہ ان کے پاس کسی فرشتے کا علم تھا. وہ گمراہ تھے. اس لیے تو خدا نے کہا ہے هو الذی بعث فی الأمیین، میں نے تمہیں ان میں بھیجا ہے تاکہ تم انہیں آیتیں پڑھ کے سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے تاکہ ان کو گمراہی سے بچائے. اس کا مطلب ہے عرب کے وہ لوگ گمراہ تھے جن کے پاس اللہ نہیں آیا تھا. دعائے معرفت میں بندہ کہتا ہے اگر میں نے حجت کو نہ پہچانا تو اس کا مطلب میں نے اللہ کو نہ پہچانا. جب اللہ ہی کو نہ پہچانا تو پھر نماز کس کی؟ اس کا مطلب ہے کہ آخر میں نقطہ یہاں پہ آ گیا کہ حجت کی معرفت اصل میں عبادت پروردگار ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جس نے حجت کو پہچان لیا وہ سمجھے کہ اسے نبی کو پہچان. غدیر کے موقع پہ رسالت مآب نے جب 1.25 لاکھ میں خطبہ دیا تھا نا تو سیدھے من کن تو مولا نہیں کہا. شیعوں کو صرف ایک ہی جملہ یاد ہے، من کن تو مولا. 3.5 گھنٹے رسول نے علی پڑھا تھا. ہم 1 گھنٹہ فضائل پڑھتے ہیں، آگے سے داد نہ آئے تو پریشانی ہو جاتی ہے. کس مجمع میں 3.5 گھنٹے اس مجمع میں علی پڑھا. 3.5 گھنٹے مسلسل رسول میں علی پڑھا. چلے میں بالکل آخری نقطہ پڑھ دیتا ہوں. من کنتوں سے میں پہلے دن سنے کا رسول نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ حق رکھتا ہے. یہ کہنے کے بعد رسول نے فرمایا سنو، اللہ ہو مولا، اللہ میرا مولا. میں رسول کا خطبہ پڑھوں وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، میں تمہارا مولا. وَمَنْ كُنْتُ مولا، نہ صرف فعلی مولا. اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب مجھے نہیں پتا اذہان یہاں پہ ہیں، اب یہ پہلے علی کی ولایت سمجھنے، پہلے محمد کی نبوت سمجھو. نبی کس کا مولا ہے؟ نبی فرش والوں کا مولا، علی عرش فرش والوں کا مولا. نبی عرش والوں کا مولا، علی عرش والوں کا مولا. نبی آدم کا مولا، علی آدم کا مولا. نبی نوح کا مولا، علی نوح کا مولا. نبی ابراہیم کا مولا، علی ابراہیم کا مولا. تو جو آدم سے انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے، اور جو آدم کے مولا سے انکار کرے اب رسول کا خطبہ سنا. رسول نے کیا کہا، میں پھر بار بار اس بات کو رپیٹ کروں گا تاکہ ذہنوں میں بالکل نقش ہو جائے. اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اللہ میرا مولا، میرا. ذرا دین سمجھنا، ذرا دین سمجھنا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ میں آخری نتیجے پہ آ گیا ہوں. اللہ میرا مولا. رسول نے یہ نہیں کہا اللہ مولا کو، اللہ تمہارا مولا. اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس کا مطلب رسول سب کا مولا ہے، اللہ کا مولا نہیں. علی سب کا مولا ہے، اللہ کا مولا نہیں. اب جو علی کو مولا نہ کہے نا وہ خود کو توحید کے ساتھ شریک بنا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ
کو نہیں مولا ماننا، 1000 بار نہ مانو، لیکن اللہ کو، علی کو مولا نہ ماننے کے لیے اللہ ہونا چاہیے۔ علی کو مولا نہ ماننے کے لیے ایک ہی رستہ ہے، اللہ ہو جاؤ۔ اگر اللہ بنو گے تو عبادت کس کی کرو گے؟ اس کا مطلب مشرک وہ نہیں جو علی ولی اللہ پڑھے، مشرک وہ ہے جو علی کی ولایت کا انکار کرے۔ عجب روش چل پڑی، عجب منطق چل پڑی کہ جو فضائل پڑھے مشرک۔ بڑا شوق ہے توحید پرست بننے کا، تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال، بات کر کے تو نے کس اللہ کو مانا؟ بتاؤ شرک کی تعریف کیا؟ دیکھا شرک کی تعریف ہے جو اللہ جیسا کسی کو مانے، تو جیسا وہ مانتا ہے جس کو پہلے کیسا بتاؤ؟ صدر آپ نے سروں سے گزاری ہے۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو امام بارگاہ جیسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی امام بارگاہ ہمارے گھر کے پاس ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ بھی دیکھا ہے، یہ بھی دیکھا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ جیسا کوئی نہیں مانتا، تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ کیسا ہے؟ تو جب آپ کو وہی نہیں پتا وہ کیسا ہے، تو پھر آپ کو یہ کیسے پتا کہ جیسا اس جیسا ہے؟ کون توحید کی بات کر رہا ہے؟ دانتوں کو پسینہ آتا ہے توحید پڑھنے میں، کہ صرف علی تھا جو منبر پہ توحید پڑھتا تھا۔ بندوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ اللہ پہ بات کرے؟ اللہ جیسا کسی کو مانا شرک ہے، تو اللہ کیسا ہے؟ کیسا تو اسے پتا ہوتا جسے جیسا ویسا۔ اب پڑھو شرک کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص نے آ کے مولا سے پوچھا، مولا اللہ قرآن میں کہتا ہے شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے بچو، تو جس شرک سے بچا رہا ہے وہ شرک ہے کیا؟ فرمایا اس جیسا کسی کو ماننا شرک نہیں، ہم جیسا کسی کو ماننا شرک ہے۔ جس نے ہمارے ساتھ ہم جیسا برابر کسی کو مان لیا، سمجھو اس نے شرک کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ علی جیسا کسی کو بھی مان لے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اب مجھے نہیں پتا ناراض کوئی بھی ہو، علی امام ہے اور صرف علی ہی امام ہے، مولا علی ہی ہے اور صرف علی ہی ہے، اور جو علی جیسا کسی کو مولا مان لے، علی جیسا کسی کو امام مان لے، وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور مشرک کی نماز نہیں ہوتی۔ 5 دفعہ دن میں مولوی سپیکر میں گلا پھاڑ اللہ اکبر، ترجمہ کیا کرتا ہے؟ میری باتیں بری سے یہ لگتی ہیں، ہوتی سچی ہے۔ میں تو ہر ممبر پہ کہتا ہوں کہ میرے باپ دادے کی دشمنی تو کوئی نہیں تھی، کیا ہم کوئی ابائی دشمنی رکھتے ہیں؟ یہ جو پوری دنیا کی دشمنی کاندھوں پہ اٹھا کے پھرنا ہے، اپنوں کی بھی بیگانوں کی بھی، وجہ کیا ہے؟ حق کوئی جو حق پڑے گا وہ تنہا ہوگا، جس کو کوئی نہیں پوچھے گا وہ بھی انگلی اٹھائے گا، کسی سے کوئی گلا نہیں۔ رزق نجف سے آتا ہے، سانسوں کا مالک وہ ہے، جب تک ہے اس گھر کی وکالت کرے۔ جب والد نجف کے سامنے یوں کر دیا، بندوں کی ضرورت نہیں رہی، کوئی نام بری کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے، کوئی بزنس کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے، اس سے کہیں زیادہ مدرسے پاکستان۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ میں نے بھی اللہ اکبر کہا تو مجمع سے 2-4 آوازیں آئیں، اور یہ مشہور اللہ سب سے بڑا، وہ جن سب سے بڑا وہ سب کون ہے؟ میں کسی کے پاس جاؤں گا، کسی دوست کے گھر جاؤں تو وہ مجھے اپنا فوراً اپنے بچوں کو بلائے گا، مولوی صاحب یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ جب اس نے یہ نہ کرے کہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے، تو پتہ چل گیا اس گھر میں کوئی چھوٹا بیٹا بھی ہے۔ ماں بیٹھے ہیں آپ حضور، اس کا مطلب ہے ہمیشہ سب سے بڑا وہاں کہا جاتا ہے جہاں کوئی اور ہو، تو پھر بتا وہ کون ہے جن سے وہ بڑا ہے۔ اب اگر تم کہو گے اللہ زمین سے بڑا ہے، تو بالکل اس کی مثال ایسے کہ جیسے میں کہوں آپ کا اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ میری انگوٹھی سے بڑا ہے، یہ مثال بنتی ہے۔
آپ فوراً کہیں گے کہاں انگوٹھی، کہاں اسکاٹ لینڈ، کہاں زمین، کہاں اللہ، کہاں آسمان، کہاں اللہ؟ آپ کے پاس سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آپ کی نظر میں سب سے بڑا کون ہے جس سے اللہ سے ملاؤ گے؟ پہاڑ سب سے بڑے ہیں، یہ بھی اللہ کے مقابلے میں ہے، زمین سب سے بڑی ہے، آسمان سب سے بڑا ہے۔ وہ ایک ایک سنگل مثال لا کے دے جس کو تو اللہ سے ملائے کہ ان سب سے بڑا ہے۔ جب تیری عقل کو پسینہ آ جائے گا تو پھر میں بتاؤں کن سب سے بڑا ہے۔ جب یہ 14 چھوٹے ہیں نا تو پھر وہ کہتا میں ان سب سے بڑا۔ نماز بغیر معرفت کے قبول نہیں ہو سکتی۔ شیعہ کتابوں کے حوالے سینکڑوں کی صورتیں موجود ہیں۔ اللہ نے صرف 2 رکعت نمازیں واجب کی، 2 شکرانے کے طور کے ساتھ میں 2 رکعت نماز شکرانہ ہوئی مولا حسن کے آنے میں، 2 رکعت نماز شکرانہ رسول نے پڑھی حسین کے آنے میں، ظہر بھی 4 ہو گئی، عصر بھی 4 ہو گئی، مغرب 2 رکعت تھی، 1 رکعت پڑھی سیدہ کے آنے میں، جب رسول نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر دی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، رب کی نماز پڑھ۔ سیدہ وہ ہے جن کے آنے پہ رسول پہ بھی نماز واجب ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے چلو، اس سے آگے بھی شیعہ کتابوں کے حوالے موجود ہیں۔ نمازیں کل کتنی ہیں؟ اور جو حدیث کے سامنے چادر کے نیچے تھے وہ کتنے ہیں؟ 5۔ اور جو سجدہ کرتے ہوئے اعضاء زمین پہ لگتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 7۔ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں کے انگوٹھے، 1 پیشانی۔ یہی وجہ کہ 7 اعضاء جو زمین پہ سجدے کی حالت میں لگتے ہیں، وقت غسل میت ان 7 اعضاء پہ کفور لگایا جاتا ہے۔ یہ 7 اعضاء ہیں جو سجدے، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 7 اور 7 کتنے ہوتے ہیں؟ 14۔ ماشاءاللہ۔ نمازیں 5 ہیں، آزاد 14 ہیں۔ اب نمازیں جو 5 ہیں کتابوں کے حوالے دینے کے لیے تیار۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو فجر ہے وہ الفجر الحسین ہے، یہ فجر حسین سے منسوب ہے۔ فجر کی نماز نسبت ہے مولا حسین سے۔ ظہر ہو محمد، ظہر مصطفیٰ کی ہے، عصر علی کی ہے۔ اب پتہ چلا یہ اکٹھی کیوں ہے؟ 40 منٹ ہو گئے اور میں ہمت ان بندوں کی ہے جو 40 منٹ سے یوں کر رہے ہیں۔ مدرسے حسین میں ایسے ایسے کرو تو بڑھاپے میں سر ایسے ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ ہاں، ریشہ تاری ہو جاتا ان بندوں پہ جو مدرسے حسین پہ زبانوں کو زحمت نہیں دیتے۔ سلمان محمدی سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ بندے کو کتنا بولنا چاہیے، اس نے کہا بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ چپ رہے، لیکن بات اگر علی کی ہو تو پھر کبھی بھی چپ نہ رہے۔ علی دل میں ہو تو زبانیں تو تختہ دار میں بھی بول پڑتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ذکر علی میں بولا کرو تاکہ قبر میں پھر علی بولے۔ ماشاءاللہ۔ تمہارا مدرسوں میں بولنا مولا کی فضیلت میں اضافہ نہیں ہوتا، تائید ہوتی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ حق کہا جا رہا ہے۔ میرا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ظہر رسول، عصر اکٹھی ہے، مغرب سیدہ ہے، اس لیے اس میں کسر نہیں ہے۔ کیا کہیں؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ظہر 4 ہے، کسر ہو 2 پڑھ لو، عصر 4 رکعت ہے، کسر ہے 2 پڑھ لو، سفر میں بھی ہو مغرب 3 ہے کیونکہ سیدہ ہے۔ اللہ سیدہ میں کسر برداشت نہیں کرتا، خدا سیدہ کے معاملے میں تقصیر برداشت نہیں کرتا، کیونکہ یہ وقت میں وہی آ گیا ہے۔ مغرب کا شمار نہ دن میں ہے، مغرب دن میں نہیں گنی جاتی، رات میں بھی نہیں ہوتی۔ مغرب کا 1 ہاتھ دن پہ ہوتا ہے، 1 رات،
दिन जा रहा होता है, रात आ रही होती है, जो दिन और रात को रोक के रखे, उसे कहते हैं मगरब। मगरब दरमियान से हट जाए, रात दिन हो जाए, दिन रात हो जाए, जो रात और दिन को रोक के रखे उसे मगरब कहते हैं। मुझे नहीं पता रूहें तुम्हारे इख्तियार में रहेंगी या अली के इख्तियार में। सैयदा है मगरब, एक हाथ नबूवत पे है, एक हाथ इमामत पे है। आखिरी नबी जा रहा है, पहला इमाम आ रहा। जो नबूवत और इमामत को रोक के रखे उसे सैयदा फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब सैयदा, ईशा हसन। दिन खत्म होता है हसन पे, शुरू होता है हुसैन। जब वफातुल जनान उठा के देख लो, मासूम फरमाते दिनों को गालियां न दिया करो, ये हमारे नाम है। ये आप जिनको हफ्तावार सोमवार कहते हैं ना, ये बाद में रखे हुए नाम है। अरबी जुबान यौमल सब्त, यौमल अहद, यौमल इस्नैन। मासूम फरमाते ये हमारे नाम है। जाओ जाके मफाती उठा के देखो, हर दिन हर मासूम के नाम के आगे लिखा है। इसमें पहला दिन है हफ्ता और रसूल का है, अगला दिन अली का है, फिर आगे यौमुल इस्नैन 2 का दिन, हसन और हुसैन का दिन है, फिर आगे 4 का दिन है, सजाद व बाकर और जाफर और कासिम का दिन है, फिर उससे अगला दिन जो है वो 5 का दिन है, फिर उससे अगला दिन जो है वो यौमुल खमीस है। यौमुल खमीस कहते हैं लश्कर का दिन, और अस्करी को भी लश्कर कहते हैं। अगला आखिरी दिन है जुम्मा। मासूम फरमाते जुम्मा है हमारे आखिरी बेटे का नाम, जो उम्मत को जमा करे, जो उम्मत को इकट्ठा करे। तो दीन 14 से बाहर मुझे निकाल के दिखाओ। 14 से बाहर निकलोगे तो कहां निकलोगे? पूरा दिन खुदा ने 14 में बंद किया। चले और आसान कर दो, तो ये मैंने नमाज सिखाई है ना, कि नमाज की रकतें, नमाज के औकात, नमाज के वक्त, बोर तो नहीं हो रही? माशाअल्लाह। मैंने दिनों के नाम आपको बता दिए, दिन किस किस के साथ कौन सा। सूरज जब तलू होता है ना, आज भी जो इतने नौजवान बैठे हैं, मैं किसी गांव देहात में नहीं हूं, मैं एक ऐसी सरजमीन पे आपसे मुखातब हूं जहां हर बंदा इल्म पे दस्तरस रखता है। आज की माहिरीन फल्कियात कहते हैं कि सूरज जब निकलता है ना, तो वो निकलता है 9 मिनट पहले, जमीन पे 9 मिनट बाद नजर आता है। निकल पहले आता है, नजर 9 मिनट बाद आता है। वो कहते हैं कि सूरज की पहली किरण है ना, उसे सूरज से निकल के जमीन पर पहुंचने पे इस जमीन के टाइम के मुताबिक 9 मिनट चाहिए, जिसे लाइट ईयर बोलते हैं। जब वो सूरज से निकलती है तो 9 मिनट का उसका दुरानिया है, इस दुरानिया में वो सूरज से जमीन तक पहुंचेगी। 9 मिनट चाहिए पहली किरण को जमीन पे आने में। और वो कहते हैं कि सूरज गरूब पहले हो जाता है, 9 मिनट तक जमीन पे नजर आता रहता है, इसलिए कि जो उसकी किरण है वो जमीन से वापस जाते हुए 9 मिनट का टाइम लेती है। तो 9 मिनट तक शुआ का असर जमीन पे रहता है और वो वापस चले जाते हैं। बड़ी अच्छी मैंने पढ़ी लिखी आपको दलील दी है। मजहब वही होता है जो साइंस से भी साबित होता है। हमारा कोई कच्ची पकी रोटी वाला मजहब तो है नहीं है कि हम किसी से साबित ना कर सके। आज की माहिरीन फल्किया तो शिया नहीं है, वो कहते हैं कि सूरज तलू पहले होता है, 9 मिनट बाद नजर आता है, गरूब पहले होता है, 9 मिनट तक नजर आता रहता है। अब पता चला कि हम 10 मिनट बाद रोजा क्यों खोलते हैं। हमारे सहरो अफ्तार का ताल्लुक किरणों के साथ नहीं है, सूरज के साथ। चले मैं सूरज की बात हुई, इसी बात को आगे बढ़ाते। जमीन पे सूरज नहीं आता, सूरज की शुआ है। शुआ सूरज नहीं, सूरज का असर। जमीन पे अल्लाह नहीं आता, अल्लाह की हुज्जतें आती हैं। हुज्जतें अल्लाह नहीं, अल्लाह का असर।
اگلی بات بتاؤ، تم اپنی خاموشی کا زمانہ میں خطابت آزمانے لگے. جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا، بغیر 14 کے اللہ بھی پہچانا نہیں جاتا. جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جائے گا، بغیر 14 کے اللہ بھی پہچانا نہیں جائے گا. کرنے سورج نہیں، سورج کا اثر ہے. کرنے سورج کی مخلوق نہیں ہے. 2-4 بندے تو میرا ساتھ ہو. کرن نکلتی بھی سورج میں ہے، چھپ بھی سورج میں جاتی ہے. یہ صادر ہوتی ہے، یہ سورج کا نور لے کے نکلتی ہے. 14 الگ سے مخلوق نہیں ہے، یہ رب ہی کے نور سے نکلتی ہے. جب شام ہوتی ہے نا تو رات جب آتی ہے تو کرنیں چلی جاتی ہیں. جب کرن چلی جاتی ہے نا تو وہ سورج میں چھپ جاتی ہے اور زمین پہ اندھیرا ہو جاتا ہے. زمین پہ کرن نہ ہو تو اندھیرا ہوتا ہے. کرن زمین سے چلی جائے تو زمین پہ اندھیرا ہو جائے گا اور بندے مطمئن ہو کے اس لیے سو جاتے ہیں کہ صبح پھر کرن آئے گا. وہ ساری رات انتظار میں ہوتے ہیں کہ کرن آنے والی ہے، اور جو انتظار میں ہوتے ہیں وہی مطمئن ہوتے ہیں. ہم گھبراہٹ میں نہیں، ہم انتظار میں. زمانے کے لیے اندھیرا ہے کہ اب کرن نہیں ہے، ہم انتظار میں ہیں. ہمیں پتا ہے ابھی ایک کرن آنے والی ہے جو دوبارہ زمین کو نور سے منور کر دے گی، عدل و انصاف سے بھر دے گی. گفتگو اتنی تیزی سے نکلی کہ میرا بہت دل تھا کہ میں گفتگو جلدی سے ختم کر کے سرکار زین العابدین پہ لے کے آؤں. عبادت ہے اطاعت حجت کا نام. جو عبادت کرے وہ عابد ہوتا ہے، لیکن جس امام کا آج دن ہے وہ صرف عابد نہیں ہے. میں فضائل کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ہے زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت. اب مجھے یہاں 35-40 منٹ لگتے ہیں اگر میں زین کی قسمیں پڑھتا کہ زینت کیا کیا ہوتی ہے. سرکار عبادت گزاروں کی زینت کیسے ہے؟ زینت سے مراد کیا ہے؟ سونا عورت کے لیے زینت ہے، بہادری مردانگی کا زینت ہے. لباس بدن کی زینت ہے. بدن کو جو خوبصورت کرتا ہے وہ لباس ہوتا ہے. اس لیے میرے مولا کا فرمان ہے کہ مومن کی زینت ہے کہ وہ اچھا اور قیمتی جوتا پہنے. یہ مولا کا فرمان ہے. تمہارے مولا فرماتے ہیں کہ مومن اچھا جوتا پہنے تاکہ دشمن کی نظریں اس کے جوتے پہ رک جائیں اور اس کا غرور خاک میں مل جائے گا. مولا فرماتے ہیں بہترین لباس پہننا بھی مومن کی زینت ہے. اچھا لباس پہننا یہ مومن کی زینت ہے. حساب کمائی پہ ہے کہ کہاں سے کما کے پہننا ہے، لباس کا حساب نہیں. میں زین العابدین سمجھانے لگا ہوں مذاق کے جملے میں. یہاں پہ لباس جو ہوتا ہے، یا مجھے میری جگہ میں آخری جملہ کہنا، لباس بدن کی زینت ہے. بس آخری جملہ اگر آپ سمجھ گئے تو پھر 2 مجلس سے نتیجے میں پہنچ جائیں گے. میرے بدن کو میرے لباس میں چھپایا ہوا ہے اس کے لیے کہ یہ زینت ہے. میں زین العابدین سمجھا رہا ہوں یہ زینت ہے. میرے لباس کی بھی 2 حالتیں ہیں. ایک وہ ہے جس نے میرے بدن کو چھپایا ہوا ہے اور نظروں کو روکا ہوا ہے، اور ایک ہے اس کے اندر جو میرے بدن کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. وہ جو اندر والی حالت ہے نا وہ میرے بدن کے نقص کو چھپاتی ہے، باہر والی حالت دیکھنے والے کی نظر کو روکتی ہے. اس کا مطلب لباس کی زینت، بدن کی زینت ہے، اس کی 2 حالتیں، ایک ظاہر ایک باطن. جو بھی زینت ہو اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک ظاہر ایک باطن. ایک عیب چھپاتی ہے، ایک ظاہر کرتی ہے. جو آپ کی زینت کو ظاہر کرے وہ ظاہر ہے، جو آپ کی عیب کو چھپائے وہ باطن ہے. مولا ہے زین العابدین، یہ اللہ کی عبادت ظاہر کرتے ہیں اور مومن کی عبادت کی نقص کو چھپاتے ہیں. ہماری عبادتیں جہاں جا کے رکتی ہیں وہ زین العابدین ہے. یہ ہماری عبادتوں کے نقص کو چھپا کے
جو توحید کی بارگاہ میں قبول کروا دے اس سے زین عبادت گزاروں کی زندگی. شام کے بازار میں رونے والا سجاد تھا. شہادت کی شب ہے تو میں کوشش کروں گا جتنا ہو سکے ذکر شہنشاہ کا ہو جائے. یہ وہ رات ہے جو مولا سید الساجدین نے تڑپ کے گزاری. کل والی شب زہر مل گئی حسین کے بیٹے کو. میرے سامنے اہل علم بیٹھے مجھے بول کے بتائیے گا جب کسی انسان کو زہر مل جائے تو زہر سب سے پہلے اثر کہاں کرتے ہیں؟ جگر پہ. تو جس کا جگر پہلے ہی شام کھا گیا. جب مولا سید الساجدین سے پوچھا جاتا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ 3 بار حسین کا بیٹا کہتا الشام الشام الشام. مجھے شام کی گلیاں کھا گئے, مجھے شام کے موڑ کھا گئے. شام ایک ہے, شہادتیں 2 ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ایک سطر اس بیوی کی بھی پڑھے جس نے سیدوں سے وفا کی انتہا کی, نام جس کا فضہ ہے. کبھی کوئی بیوی کے نام کے ساتھ لفظ کنیز نہ کہا کرے کیونکہ جن کی تھی وہ بھی ماں کہہ کے بلاتے تھے. جب بادشاہوں نے ماں کہہ دیا پھر تیری میری اوقات کیا ہے کہ ہم شہزادی کے نام کے ساتھ کنیز کہیں. ہمارے لیے تو آقا زادی ہے, ہمارے لیے تو کریم ہے. اتنی وفا کی ہے اس نے حسین کے ساتھ. سادات و غیر سادات مجھے معاف کر دینا. پورے شام کے سفر میں اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا. ضعیفہ تھی میری شہزادی جناب فضہ, اور پورے شام کے رستے میں بی بی کے سامنے ایسے دیوار بن کے کھڑی رہی ہے کہ جناب فضہ نے اپنا پاؤں تبدیل نہیں کیا, پاؤں اٹھا کے نہیں رکھا. جب جناب فضہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرخ ہو گئی ہے نا تو علی کی عالیہ بیٹی رو کے کہتی ہے ماں پاؤں بدل لے. رو کے کہتی کیسے پاؤں اٹھاؤں, میں پاؤں اٹھاؤں کسی شرابی کی نظر تیرے قدموں میں چلی جائے. میں قیامت والے دن بطول کو جواب کیا دوں گی میں بھی زندہ تھی اور علی کی بیٹی کے قدموں کو کسی نے دیکھ لیا. آج بھی بی بی کا روزہ شام ہے. جو شام کے ظاہر بیٹھے وہ میری گواہی دینا. نہ کوئی گنبد نہ کوئی چاندی کی زری, کچی قبر, چھوٹا سا کمرہ. روزے کے باہر اس کمرے کے باہر لکھا یہ روزہ کنیز فاطمہ جناب فضہ. مجھے بول کے بتاؤ کہ کیا شام کی حکومت نے بی بی کا روزہ بنانے کا نہ سوچا؟ حکومتوں نے کوشش کی, ایران نے کوشش کی, سب نے کوشش کی کہ فضہ کا روزہ بنائے. جب روزہ بنانے کی تدبیر ہوتی ہے کسی نہ کسی کی خواب میں حکم دیتی خبردار میں زہرا کی کنیز سو جب تک بقیہ میں رسول کی بیٹی کی قبر کچی ہے میری قبر. جو شام گئے ہیں عالیہ اور معصومہ کربلا دونوں کی قبروں کے درمیان اتنا چلی ہے نا جناب فضہ کہ رستہ بنا دیا. سارا دن رسول علی کی بیٹی عالیہ کی قبر میں بیٹھی رہتی. جیسے شام ہوتی نا وہ سید بیٹھا مجھے جملہ معاف کر دینا, جب شام ہوتی عالیہ کی قبر پہ اپنی زخمی پیشانی رکھتی, لوگ کہتی اچھا علی کی بیٹی اب میں اس کی قبر پہ جا رہی ہوں جو آج بھی شمر کے تماچوں سے سہم. سیدھی معصومہ کی قبر پہ آ جاتی, پھر پوری رات سکینہ کی قبر پہ بیٹھتی. صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ کے جملہ پڑھوں گا. وفا بڑی کی ہے اس شہزادی نے. ساری زندگی تم نے ذاکرین خطبہ علماء سے سنا. مولا سید الساجدین کیا روتے تھے؟ خون. کوئی بھی بندہ خون کا پرسہ لینے کے لیے دلیل نہ مانگے. تمہیں خون کے پرسے کے لیے کوئی دلیل چاہیے تو سجاد کی آنکھیں کافی. لہو رویا ہے حسین کا بیٹا سجاد. اب مجھ پہ سوال کرو کہ مولا سجاد خون روئے کب تھے؟ اکبر کو برچھی لگی, سجاد روئے لیکن خون نہیں. قاسم کی لاش گٹھری میں آئی, سجاد روئے لیکن خون نہیں. عباس کے بازو فرات پہ کٹے, سجاد روئے لیکن خون نہیں.
اصغر پانی پی کے واپس آ گیا، سجاد روئے لیکن لہو نہیں۔ 13 ضربوں سے رسول کا بیٹا شہید ہو گیا، مولا سجاد روئے لیکن خون نہیں۔ اگلی صدر میں معافی مانگ کے سید اور ماتمیوں سے پڑھوں گا، شام میں غریباں تطہیر کے پردوں کو آگ لگ گئی، سجاد روئے ہیں لیکن لہو نہیں۔ سگی بہن چہرے پہ ہاتھ رکھ کے روتی رہی، مولا سجاد روئے ہیں لیکن خون نہیں۔ قرآن کی آیتیں رسیوں میں جکڑی گئی، مولا سجاد روئے لیکن خون نہیں۔ جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوثر کے گلے میں تھی، یاسین کی کمر سیدھی ہوتی، کوثر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتے۔ مولا سجاد روئے تھے لیکن لہو نہیں روئے تھے۔ کوفہ کا بازار آیا، مولا سجاد روئے لیکن لہو نہیں روئے۔ اب جو سید الساجدین کے جنازے پہ آئے ہو، جنازوں میں وہ آنکھیں اچھی لگتی ہیں جو برس رہی ہوتی ہیں، جنازے پہ وہ آوازیں جو اٹھتی ہیں وہ اپنوں کی ہوتی ہیں۔ میں تمہارے رونے کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں، سید الساجدین پہلی بار لہو کب روئے تھے؟ ادھر شام کا بازار آیا، شام کا صدر دروازہ آیا۔ تم نے شام سنا ہے، شام سمجھا نہیں ہے۔ میں غیر سید ہوں، مجھ سے بازار شام پڑھا نہیں جاتا۔ تم نے زارے جاکروں سے سنا ہے کہ شام کے بازار میں پتھروں کی بارش ہوئی ہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن صرف پتھروں کی بارش نہیں، شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں میں پھینکی ہے۔ ایک یمن کا تاجر 6 مہینے بعد شام آیا، اس نے شام کی دیواروں پہ لہو کے چھینٹے دے کے وہ ایک دکاندار سے کہنے لگا شرم نہیں آتی جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہو؟ اس نے کہا ہم تو جانور چھتوں پہ ذبح نہیں کرتے۔ اس نے کہا تمہارے شہر کی دیواروں پہ لہو کیسا ہے؟ دکاندار نے منہ پہ ہاتھ رکھے، نہ خود رو نہ مجھے رولا۔ 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں ہاتھوں میں رسیاں پہن کے ان بازاروں سے گزری ہیں، ان کمینوں نے اتنے پتھر مارے۔ بازار شام پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا ہو، بازار شام سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا ہو۔ نہ میں بازار شام پڑھوں نہ بازار شام سننا، صرف اتنا پڑھنے لگا ہوں کہ لہو روئے کب تھے۔ اور میں کالمی صاحب پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس نے صرف یہ مصحف سن لیا پھر اسے شہادت سننے کی ضرورت نہیں رہے گی، اس میں طاقت ہی نہیں رہے گی کہ وہ شہادت سجاد سن سکے۔ شام کے باہر آ گئے، ابھی تک لہو نہیں روئے۔ اب ذہنوں میں منظر بناؤ جس نے رو رہے۔ شام کا صدر دروازہ بند تھا، مولا سجاد کی بلا تشریح کمر کے ساتھ اونٹ ہو کے رسی تھی، پیچھے اونٹ، بغیر اماریوں کے، بغیر پلانوں کے، اونٹوں پہ قرآن کی آیتیں۔ مولا سید الساجدین شام کے باہر آئے، انہوں نے کہا کافرہ روک دو، کعبہ رک گیا۔ جن نیزوں پہ سر تھے وہ دیوار کے ساتھ لگا کے کھڑے کر دیے گئے، مولا سجاد رک گئے۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، میرا مولا میرے بس میں ہوتا میں سانسیں ختم کر رہا۔ 15 اذانیں علی کی بیٹیوں نے شام کے باہر کھڑے ہو کے سنی، جب 15 اذانیں ہو گئی، علی کی بیٹی کی آواز ہے سجاد ان سے پوچھ ابھی ہم نے کتنا رکنا ہے؟ اب جو سید اور ماتمی بیٹھے ہو مجھے جملے معاف کر دینا۔ مولا سید الساجدین نے پوچھا فلاؤن ہمیں کتنی دیر کھڑے رکھنا ہے؟ اس نے جو جملہ کہا تم گھروں میں بستر میں بھی یاد کر کے روگے۔ یہ کمینہ کہہ کا مار کے کہتا سجاد ابھی رک، ابھی بازار سج رہے ہیں، ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی شہروں میں مناتی ہو رہی ہے۔ جس نے بدر احد کے بدلے لینے ہو آؤ شام کے بازار میں علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ مولا سید الساجدین کی آنکھیں ابھی بھی لہو نہیں روئی تھی، ابھی بھی سجاد کی آنکھوں سے پانی چل رہا تھا۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد صدر دروازہ کھلا، مولا سجاد نے گردن اٹھا کے دیکھا، مجھے جملہ معاف کر دینا، شام میں حالت کیا تھی؟ 3000 بندہ ہاتھوں میں شراب کے جام لے کے صدر دروازے پہ کھڑا تھا، چھتوں پہ عورتوں کا رش تھا، ڈھول بج رہے تھے، طبل بج رہے تھے۔ مولا سجاد نے منظر دیکھا، ابھی تک سجاد لہو نہیں ہوئے تھے، یا ایک ملون کاغذ کا ٹکڑا سجاد کے سامنے لایا، مولا سجاد کی کاغذ کے ٹکڑے میں نظر پڑی، ادھر مولا کی آنکھ سے پہلا لہو کا قطرہ آیا۔ علی کی بیٹی اونٹ پہ چیخ ماری، رو گئی ہے سجاد تو کربلا میں خون نہیں رویا، تیری آنکھوں سے خون کیوں آ گیا؟ آواز آئی اولد عمر کی بیٹی ہے، دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے۔ بی بی رو گئی موت نہ مانگ، مجھے درد بتا۔ رو گئی ظالم نے لکھ کے بھیجا ہے، اب تک علی کی بیٹی ہوں
علامہ ظالم نے لکھا ہے اب تک علی کی بیٹی اونٹ میں بیٹھ کے آئی ہے، اس بازار میں پیدل چلے گی، میری شہزادی کو عباس جیسا چلا لایا۔ بی بی رو کہتی سجاد انہوں نے میرا اکبر مارا میں چپ رہی، انہوں نے میرا غازی مارا میں چپ رہی، انہوں نے 70 قدم پہ میرا حسین مارا میں چپ رہی، لیکن سجاد ان سے کہہ دے میں پیدل نہیں چلوں گی۔ اب کوئی سیدزادہ مجھے ہاتھ اٹھا کے اجازت دے دے، اگلا جملہ سن سکو گے تو سن لینا، اگر طاقت نہ ہوئی تو اسی پہ جنازہ آ جائے گا۔ جدھر مولا سجاد نے جملہ کہا، ایک کمینہ تازیانہ لے کے سجاد کے قریب آیا، اس نے سجاد کی کمر سے کپڑا ہٹایا، اس نے ظلم کی پہلی سطر لکھی، حسین کی سکینہ اونٹ سے ایسے گری جیسے گھوڑے سے آواز گرا تھا، قریب آگے نامار میرا ایک سجاد بچا ہے، میری پھپھی امیر باپ کی بیٹی ہے، میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں، وہ پیدل چلے نہ چلے میں پیدل چلتی ہوں۔ ادھر بی بی سکینہ پیدل چلنے لگی، سرے حسین سے آواز آئی عالیہ اب راضی ہے، میری معصومہ پیدل چل رہی ہے، بی بی اونٹ سے گری، رو کبھی پر قرآن میں پیدل چلنے لگی ہو۔ ادھر علی کی بیٹی کا پہلا قدم آیا، ادھر پتھروں کی بارش شروع ہوئی، سجاد منہ کے بل زمین پہ گرے، رو کے کہتے بابا حسین لے آؤ جنازہ غریب کا، بابا تیرا سجاد